حامدا و مصلیا و مسلما، چونکہ بعض موضوعات بہت اہم ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اردو میں بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ فائدہ زیادہ ہو ہمیں۔ بعض یہ سراکی اسپیکر اور یہ اردو اسپیکر دوست احباب ہمارے ساتھ یہ مشورہ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ آپ اردو میں بات کر لیں تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں۔ آج ہے پارٹ 3 نظام تعلیم کی حوالے سے اور سرسید کی افکار کی حوالے سے۔ پہلے ہم نے اشارتاً یا اجمالاً یہ بات ذکر کی تھی چند ہی پروگرامات میں کہ نظام تعلیم جو عصری نظام تعلیم ہے، اس کی دنیاوی کافی ساری مطلب مفادات بھی ہے، کافی سارے فوائد بھی ہے، اور ہم خط المقدور یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلم بھائیوں اور اپنی مسلم بہنوں، خواتین و حضرات جتنے بھی ہیں، وہ سر سید احمد خان کی کرتوت، ان کی متعفن عقائد اور ان کی بد کرداری سے بچائے، اس پہ روشنی ڈالے، وہ حقائق سامنے لائی جائے۔ تو ان ساری باتوں میں وہ ایک تو سر سید کا یہ بھی کمال تو تھا کہ وہ اپنی بات کو نہیں چھپاتے، جو دل میں تھا، چونکہ وہ ساری جو ان کی تحریرات ہے، تصنیفات ہے، یہ بات ان کی ساری باتیں اپنی تصنیفات میں عیان ہے، کسی بات کو چھپائی نہیں۔ تو اس وجہ سے ابتدائی دور میں ان کے ساتھ کافی سارے علماء بھی جڑے ہوئے تھے، مولانا حالی، اور یہ بہت معتقد تھا، اور اس طرح مولانا شبلی صاحب، اور ایک اور بھی تھا، چند دیگر بھی نام آتے ہیں، یہ علماء ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ لیکن تدریجاً سلسلہ وار، مرحلہ وار، جب ان کی خراب عقائد، مفسد عقائد کا پتہ چلا، تو آہستہ آہستہ یہ علماء ان سے الگ ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ اکیلا ہی رہ گیا۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے سر سید احمد خان نے، وہ اسی قرآن مجید میں تو کافی سارے انبیاء کی معجزات موجود ہے، وہ ان معجزات سے منکر رہا۔ تو قرآن مجید کی آیات سے انکار کرنا یہ تو صریح کفر ہے، اس میں کوئی تعویلات اور اس میں توجیہات ممکن بھی نہیں۔ تو مثلاً کن کن چیزوں سے وہ منکر تھا؟ عیسیٰ کی ید بیضا سے، کہ اس کا ہاتھ راڈ لائٹ جیسا جل رہا تھا، وہ یہ نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی عصا کے اژدہا بن جانا، وہ اسے منکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آبر بادل کا سایہ کرنا، یہ اسے منکر ہے۔ فرعون کا دریا نیل میں غرق ہونا، اسے منکر ہے۔ باہر کے میں کیا کیا بتا دوں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر سر سید احمد خان دائرہ اسلامی بھی نہیں رہا۔ تو اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو خواہ کافر ٹھہراتے ہیں، لیکن حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ ہم نے بے شک تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن دائرہ شریعت میں، دائرہ اسلام میں فرق ہمارے اور اغیار کا یہ ہے کہ ہم دائرہ اسلام کے اندر تعلیم، فنون، کمالات، ٹیکنالوجی، سائنس اور سب کچھ کے قائل ہے، لیکن دائرہ اسلام سے اس میں خروج نہ ہو، وہ حدود شرعیہ اس میں وائلیٹ نہ ہو، تو یہاں تک ہم بھی قائل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسلم دنیا کو بہت گرتی ہوئی چیز سمجھتے تھے۔ جو امت مسلم آتی، وہ انگریزوں کے سامنے ان کو کچھ نظر نہیں آتی، مطلب اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، بس مسلمان تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس لیے اس کا مطلب زیادہ رجحان انگریزوں کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی زبان پر جو اسی وقت اردو تھی، اور اس پہ یہ اعتراض تھا کہ اتنی کمزور زبان ہے کہ قوم اس سے ترقی نہیں کر سکتی۔
ایک مطلب کامیاب قوم کا راز اس میں نہیں ہے کہ اس میں رہنے والوں کا زبان اردو ہو، یہ اس کا بھی خیال تھا۔ اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کالج تھا یا وہ جو مدرسہ قائم کیا، کس عنوان سے قائم کیا، آخر میں جب ترقی کر دی تو اپنا راز بھی فاش کر دیا۔ یہ مسلمانوں کو زہر دینا تھا لیکن گوڑ میں، لہٰذا ان ہی چند باتوں کی بنیاد پر ان کا اصلی چہرہ اشکارا ہو رہا ہے، اور سر سید کا سوچ ہمیشہ کے لیے انگریزوں کا موافق رہا ہے اور مسلمانوں کا مخالف۔ اس وجہ سے وہ علماء جو پہلے سر سید کی ہی پیروکار تھے، سر سید کا ہی ساتھ دینے والے تھے، بعد میں منحرف ہو گئے، چونکہ حقیقت ان کو بعد میں کھول گئی، پہلے ان کو پتہ نہیں تھا۔ جب حقیقت کھول گئی تو وہ بھی ان سے دور چلے گئے، ان کو چھوڑ دیا، تنہا رہ گیا۔ لہٰذا یہ وہ عقائد تھی جن کا سر سید منکر تھا، اور مسلمانوں کے بارے میں ان کا فکر یہی تھا کہ یہ ایک پست قوم ہے، ایک ضعیف قوم ہے، ایک گری ہوئی قوم ہے، اور اردو کے بارے میں بھی ان کا یہی سوچ تھا کہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کا قومی زبان وہ اردو ہو۔ روشن خیالی کی ایک حد ہوتی ہے، ہم خود بھی روشن خیال ہے، لیکن حدود شرعیہ میں اللہ جل شانہ ہم سب کو سر سید کی عقائد سے بچائے، ان کی عقائد سے نجات دلائے۔ البتہ تعلیم کی حد تک ہم ان کے ساتھ بالکل قائل ہے کہ دنیا کی ترقی کا راز اسی ہی دنیا کی تعلیم میں مضمر ہے، جس پر ہمیں نہیں اعتراض ہے، خود بھی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اپنے مدارس اور انسٹیٹیوٹ میں بھی پڑھاتے ہیں۔ البتہ ان کے عقائد سے احتراز، ان کی عقائد سے دوریا، ان کے عقائد سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ انشاءاللہ یہ پارٹ 3 کے بعد پھر پارٹ 4 آئے گا، پارٹ 5 آئے گا، چوتھا پانچواں، یہاں تک کہ ہم آخری حد تک پہنچ جائے، اور جتنا بھی ہم سے ممکن ہو سکے اللہ جل شانہ ہمیں حقیقت سے آگاہ فرمائے اور حقیقت تک پہنچائے، اور حقیقت کو زبان پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔